اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد. لب کھول کے آزاد ہو تم. میں ہوں آپ کا اپنا میزبان سید اسد حسین بخاری. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی 56 نیوز چینل. گفتگو کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہمارا چینل اچھا لگتا ہے تو آپ سٹی 56 نیوز چینل یوٹیوب پہ اس کو لائک بھی کریں, کمنٹس بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں. اور فیس بک جو ہمارا چینل ہے, فیس بک پہ بھی ہم نے گروپ بنایا ہے سٹی 56 نیوز چینل اور اسد حسین بخاری کے نام سے. آپ سے گزارش ہے کہ ہم کیونکہ عوامی مسائل پہ گفتگو کرتے ہیں, ننکانہ کے مسائل پہ گفتگو کرتے ہیں, تو اگر آپ کو ہماری گفتگو اچھی لگے, کیونکہ آپ کے کمنٹ سے ہی جو احکام بالا جو ہے اس تک آواز پہنچتی ہے, تو اگر آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگے, ہماری بات اچھی لگے, تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب اور کمنٹس لازمی کیے جائیں. میرے ساتھ گفتگو میں شامل جو ہیں وہ چودھری فیاض صاحب موجود ہیں. ان سے آج ہم گفتگو کریں گے اور پوچھیں گے کہ ننکانہ کے مسائل کیا کیا ہیں. سب سے پہلے چودھری صاحب, کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے, طبیعت سے ٹھیک ہے جی آپ کی؟ یہ بتائیں کہ ننکانہ میں جو یہ سیوریج ڈل رہا ہے, اس سے جتنا پانی ہے وہ گلی محلوں میں جو ہے وہ آ چکا ہے اور اس سے بہت زیادہ بیماریاں پھیل رہی ہیں. آپ انتظامیہ کو کیا مشورہ دیں گے کہ کیا کرنا چاہیے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہیں اور پانی جو ہے وہ سیوریج کا پانی جو ہے وہ گلی محلوں میں پڑا ہوا ہے, گورنمنٹ کیا کر سکتی ہے اس کے بارے میں؟ سب سے پہلے تو شاہ صاحب بہت مہربانی ہے آپ کی. شاہ صاحب اصل میں اس جو کام شروع کیا گیا ہے اس کا کوئی پلان نہیں انہوں نے بنایا. اصل میں تھا اگر سیوریج کا کام کرنا ہے تو اس کو 3 یا 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے تاکہ جو پانی پیچھے سے آ رہا ہے وہ پانی نکلتا رہتا. انہوں نے کوئی ترتیب نہیں رکھی, انہوں نے کام شروع کر لیا اور جو پانی پیچھے سے لوگ استعمال کر رہے ہیں وہ پانی آ رہا ہے, وہ پانی اسی طرح گلیوں اور محلوں میں جا رہا ہے جو مچھر اور مکھیوں کا باعث بنتا ہے. اور بہت ساری بیماریاں جو ہے نا آنے والے وقت میں دیکھیں گے آپ, بہت ساری بیماریاں لوگوں کو لگیں گی اسی گندے پانی کی وجہ سے. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ کی پلاننگ نہیں ہے اس میں؟ ہاں جی بالکل. اگر وہ پائپ ڈالنا تھا تو جتنا ایریا میں ڈالتا پہلے وہ ٹھیک کر لے اس کو, اور اس کے بعد جو ہے وہ آگے کام وہ شفٹ کرتے نا جی, وہ پانی جو پیچھے سے آ رہا تھا وہ پانی مختلف حصوں میں شفٹ کرتے. ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے دنوں جو ہے نا وہ بہت بڑی جو کرین جس سے کھدائی کرتے ہیں وہ بھی پھنس گئی تھی, پھر اس کو نکالنے کے لیے اور کرین لائی گئی. تو کہاں پہ فیلور ہے؟ کیا وہ انجینئرنگ جو ٹھیکیدار ہیں ان کی آپ ناقص کارکردگی سمجھتے ہیں یا گورنمنٹ ضلعی گورنمنٹ کی؟ اصل میں شاہ جی یہ بات ہے کہ جو ٹھیکیدار ہے یہ اس کی غفلت ہے. کہ غفلت اس کی اس میں ہے کہ جو پہلے سیوریج کے پائپ ڈلے ہوئے ہیں وہ پائپ نکالیں, اس کی جگہ پہ نئے پائپ جو ہے نا وہ فٹ کیے جائیں, ڈالے جائیں. چھوٹے پائپ جو پہلے ڈلے ہوئے ہیں وہ بھی پائپ ادھر ہی پڑے ہوئے ہیں, اوپر سے بڑے پائپ بھی ڈال رہے ہیں, وہ خلا رہ جائے گا. وہ آنے والے وقت میں کوئی بھی بڑی گاڑی اگر شہر سے گزرے گی تو سڑک بیٹھے گی, نقصان ہوگا, وہ کوئی نہ کوئی حادثے کا باعث بنے گا. ہم نے دیکھا ہے کہ چھوٹی چھوٹی گلیوں میں جو ہے وہ 1-1 فٹ پانی جو ہے وہ ادھر جمع ہوا ہے, وہاں سے گندگی کی آپ بو دیکھیں تو اتنی گندی بدبو آتی ہے, اور وہاں سے شہری کیسے گزرتے ہیں مجھے ہمارے تو سمجھ میں نہیں آتا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے جب اسکول جاتے ہیں تو وہ پانی سے گزر کر جاتے ہیں. تو کیا آپ انتظامیہ کو پیغام دیں گے کہ یہ پانی کا جو سسٹم ہے اس کو کیسے ٹھیک کیا جائے؟ شاہ صاحب انہوں نے سسٹم غلط ہی اتنا کام شروع کر لیا ہے کہ اب کوئی بھی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ ہم نے کام اور پلان غلط کی ہے. اس میں نمازی نہیں گزر سکتے, خواتین نہیں گزر سکتی, بچے اسکول جانے کے وقت بچے نہیں گزر سکتے. حتیٰ کہ یہ جو سیوریج کا پانی ہے وہ جو اپنے گیس کے میٹر ہیں, آپ جب چولہا چلاتے ہیں گیس کی بات کی ہے, آپ مجھے بتائیں کہ کیا ننکانہ کے رہائشیوں کو گیس مل رہی ہے؟ بل تو اتنے ہی آ رہے ہیں لیکن گیس نہیں مل رہی. کیا کہنا چاہتے ہیں ذرا لب کھول کے آزاد ہو تم. یہی بات میں آپ کو بتا رہا کہ جب چولہا کھولتے ہیں نا تو بدبو آتی ہے گیس کی, لیکن جب کوئی پریشر اس کو لگایا جاتا ہے یا کوئی چیز ہوتی ہے تو میٹر سے سیوریج کا پانی نکلتا ہے. جو سیوریج کا گندا پانی ہے وہ میٹر سے نکلتا ہے, اور گیس
तकरीबन मेरा हाल 1 माह हो गया है, लोग गैस से इतने परेशान और तंग हैं कि बच्चों को स्कूल जब बच्चे जाते हैं तो उस वक्त भी गैस नहीं होती, शाम के वक्त भी गैस नहीं होती। हम तो खुद इस बात से परेशान हैं और लोग एहतजाज कर रहे हैं इस बात पे कि कैसे हम सर्वाइव करेंगे, कैसे हम बच्चों को स्कूल भेजें, कैसे जो दफ्तर लोग जा रहे हैं वो कैसे खाना बना के दें, किस तरह। गैस भी बिल्कुल नहीं आ रही। अच्छा चौधरी साहब, ये बताइएगा, पिछले दिनों हमने प्रोग्राम भी किया है जिसमें आड़ती जो किसानों के साथ जुल्म कर रहे थे, हमने देखा है कि इब्तदा में जब गंदम आई है तो उन्होंने 2800 रुपया लिया गंदम का रेट, जबकि गवर्नमेंट पंजाब ने 3500 रुपया फ़ी मन के रेट के हिसाब से जो गंदम। बाद में हमने प्रोग्राम किए, 2-3 प्रोग्राम जब किए, उसके बाद वो 3000, 3200, फिर 3300, फिर 3400, फिर 3450, फिर एंड जो है रेट वो 3470 रुपये तक गया है। मेरा ये सवाल है कि जब गवर्नमेंट ने 3500 रुपया रेट रख दिया, 1 रुपया भी जो है वो आड़ती जो है वो कम नहीं रेट लगा सकता। गवर्नमेंट ने 3510 तो हो सकते हैं, 3520 तो हो सकते हैं, 3550 तो हो सकते हैं। ये कैसा सिस्टम है कि आड़ती जो अपनी मनमर्जी करते हैं, 2800 में, 2500 में, 2700 में, फिर 3000, फिर 3070, फिर 3300, फिर 400, फिर 3470। तो गवर्नमेंट क्यों नहीं एक्शन लेती है ऐसे लोगों के खिलाफ? शाह साहब, यही बात है ना कि ये गवर्नमेंट के जो अदारे हैं ये सत्तू पी के सोए हुए हैं। कहाँ है पीरा फोर्स किधर है, मजिस्ट्रेट किधर है, एसी किधर है? जब फसल आ रही है, नई फसल जिम्मेदार की आ रही है, तो इनको ये चाहिए कि ये मंडियों में जाएं, पूरा रेट लिस्ट चेक करें, चेक एंड बैलेंस करें, कौन आड़ती किस रेट पे ले रहा है। अगर कनक कमज़ोर है, ठीक नहीं है, तो उसका रेट कम हो सकता है, 1, 2, 300 रुपए में डिफरेंट हो सकता है। अभी आपने पीरा फोर्स की बात की है, तो सफदराबाद में पीरा फोर्स के जो अहलकार हैं 3, एक अहलकार है 2 नामरू, एसी के कमरे में उन्होंने एक बच्चे के साथ ज्यादती की है, उसकी FIR भी हो गई है। इसके बारे में ज़रा रोशनी डालें। अगर अदारे गवर्नमेंट के अदारे जो आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं और वही ऐसा करना शुरू कर दे तो कैसे ये निज़ाम चलेगा? साहब, जो हमारे मुहाफ़िज़ हैं वही हमें लूटना शुरू कर दें तो हम क्या कर सकते हैं? इन्हें तो कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए ताकि दूसरे लोगों को भी ये एहसास हो, इबरत का निशान ये लोग बनने चाहिए, ताकि इस डर और खौफ से कोई और ऐसा काम ना करे, ताकि बच्चों और ख़वातीन के साथ ऐसी कोई ज़्यादती ना कर सके। अभी आप ये देखें कि ननकाना में DPO साहब ने मंशियात फरोशों के ख़िलाफ़ काफ़ी घेरा तंग किया हुआ है, और जो जुआरिये हैं वो भी गली महलों में अपने अपने डेरों पे जुआ हो रहा है। काफ़ी कमी आई है, लेकिन मुकम्मल तौर पर हमने देखा कि अभी इस जुराइम को कंट्रोल नहीं किया गया। क्या कहना चाहते हैं आप इंतज़ामिया को इस हवाले में? इंतज़ामिया के बहुत से लोग ऐसे हैं जो मेरे ख्याल में इनके साथ मिले हुए हैं। मंशियात अब भी बिक रही है, लेकिन कम है, लेकिन बिक रही है। इस लानत से हमारी आने वाली नस्लों को अगर छुटकारा हमने दिलाना है तो इस लानत को ख़त्म करना पड़ेगा। जुए के अड्डे भी चल रहे हैं, कुछ मुलाजमीन, कुछ ऐसे लोग हैं जिनका इनके साथ राब्ता है। अगर ये रेट पे निकलते हैं तो ये उनको मैसेज करते हैं, मंथली लेते हैं, बिल्कुल ऐसा होता है, और जुए के अड्डे भी चल रहे हैं। नाजरीन, जैसा कि आपने सुना है, फैज़ भाई की जो गुफ्तगू है, फयाज़ भाई की, वो इंतहाई इन्होंने रोशनी डाली है इस पे कि गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसा जो कानून बनाने वाले इदारे हैं वो जो भी कानून बनाए उस पर अमल दरामद होना चाहिए। पीरा फोर्स, अगर कोई आम आदमी इस तरह का गुनाह करता तो अभी हाफ फ्राई या नेफे में पिस्टल चल गया होता, लेकिन पीरा फोर्स के उस बंदे को ऐसी सज़ा नहीं मिली। तो जिस तरह आम शहरियों को सज़ा दी जाती है, ऐसे ही कोई गवर्नमेंट का आदमी या कोई मुलाजम या मतहत कोई काम करता है तो उनको भी कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। दूसरा, ये जो सीवरेज का सिस्टम है, इस पे भी गवर्नमेंट को चाहिए कि खुदारा जो गंदगी के ढेर लग गए हैं। अब हालांकि पहले बड़े सफाई का सिस्टम ठीक था, लेकिन जैसे ही हम समझते हैं कि ये मजबूरी भी बन जाती है जब सीवरेज, लेकिन वो एक तरीके के साथ नहीं डाला जा रहा। पानी जो है घरों के आगे जमा हुआ और गंदगी जो है उससे बहुत ज़्यादा फैल गई है, बदबू बहुत ज़्यादा आती है, और मच्छर जो है वो मच्छरों ने घेरा
وہاں پہ اپنا گھر بنایا ہوا ہے، اور جس سے وبا جو ہے، بیماریاں جو ہے وہ پھیلنے کا خدشہ بھی ہے، بلکہ پھیل رہی ہے۔ دوسرا، گورنمنٹ نے کافی جو CTD جو بنائی ہے، اس نے جوئے کے اڈوں پر بھی کافی کنٹرول کیا ہے۔ پولیس کا خاص طور پہ میں کہوں گا کہ کافی اچھا کام ہوا، لیکن مکمل ابھی تک اس پہ کنٹرول نہیں ہو رہا۔ اور دوسرا، یہ جو منشیات فروشی ہے، اس پہ بھی کمپلیٹ ابھی ہم کہہ لیں کہ 60-70% اس پہ جو کنٹرول ہوا ہے، ابھی 30-40% رہتا ہے۔ تو ہم DPO صاحب سے بھی گزارش کرتے ہیں، IG پنجاب سے مریم نواز صاحبہ سے، کہ ان مسائل کا ننکانہ، ان جو مسائل میں گھرا ہوا ہے، مہربانی فرما کے اس پہ غور کریں اور ان کا حل دیکھیں۔ اور جس طرح آرمی چیف صاحب اور وزیر اعظم پاکستان بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ایران اور امریکہ کی صلح کروا رہے ہیں، پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں۔ آرمی چیف نے بہترین کام کیا ہے ثالثی کا، اور آج جو سبز پاسپورٹ ہے اس کی عزت احترام ہو رہا ہے۔ اسی طرح فائدہ تبھی ہوگا جب پاکستان کی عوام کو جو ہے وہ سہولیات ملے گی، یہاں پہ جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں، گیس سستی ملے گی، بجلی سستی ملے گی، تبھی جو ہے وہ حکومت کی نیک نامی ہوگی۔ ہم نے دیکھا ہے کہ بجلی کے بلوں میں بہت زیادہ ٹیکسز لگا دیے گئے ہیں، خدا را اس پہ ذرا غور کریں، عوام کو ریلیف دیں۔ اور جو بجلی جو سولر سسٹم ہے اس کے GPR کیا کہتے ہیں، وہ بھی اس کا اضافہ کر دیا گیا، وہ ٹیکس کی شکل میں، تو وہ بھی بلوں سے نکالا جائے، تو جس کی بجلی پہلے 1 یونٹ کے پیسے جو ہے ریٹرن کے 1 یونٹ کے ملتے تھے، لیکن اب وہ بہت کم ملتے ہیں۔ تو جتنی بجلی کو پیدا کرتا ہے، اگر گورنمنٹ کو بجلی دیتا ہے اداروں کو، نیپرا والوں کو، تو اتنا ہی اس کو بینیفٹ بھی ملنا ہے، 1 یونٹ کے بدلے 1 یونٹ ہی ملنا چاہیے۔ باقی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ آپ سے شامل گفتگو ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ آپ کا اپنا میزبان سید اسد حسین بخاری، City 50